السلام علیکم دوستو، اس وقت پوری دنیا میں میڈیا ہاؤسز کے ذریعے یہ غلط تاثر پیدا کیا جا رہا ہے کہ اسلام ایک آتنک اور کٹر پسند دھرم ہے جو دوسری ذاتوں کے ساتھ صلح اور میل جول نہیں رکھنا چاہتا ہے۔ مسلمان اپنی قومی مزاج کے ساتھ شدت پسند ہے اور اسلام میں دوسری ذاتوں کے ساتھ صلح کرنے کی حوصلہ افزائی نہیں کی گئی ہے، حالانکہ سچائی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ نہیں ہے جو حال مدرسوں کا، اس کو بھی بالکل اڑا دینا چاہیے۔ اس میں سے جتنے بھی لوگ اس میں رہتے ہیں انہیں ڈیٹینشن سینٹر میں بھیج کے جہاں ان کے دماغ کا علاج ہو سکے وہاں بھیج کے اس پوری بلڈنگ کو دھوست کر دینا چاہیے، بموں سے اڑا دینا چاہیے۔ دوستو، اس ویڈیو میں اس کے بارے میں چرچا کرتے ہیں اور یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اسلام ایک کٹر پسند دھرم ہے یا پیسفل۔ اور اس طرح کی معلوماتی اور دلچسپ ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیں۔ دوستو، اسلام ماخوذ ہے سلامہ سے، جس کے معنی صلح اور آشتی کے ہیں۔ قرآن مجید نے بار بار صلح و آشتی کو اپنانے پر زور دیا ہے اور صلح کے بعد پوری مضبوطی کے ساتھ اس پر جمے رہنے کا حکم دیا ہے۔ قرآن نے نان مسلم کے بارے میں سورہ انفال کے آیت نمبر 261 میں فرمایا، وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ کہ اگر وہ صلح کے لیے جھکیں تو تم بھی صلح کے لیے جھک جاؤ اور اللہ پر بھروسہ رکھو۔ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ جو جماعت تم سے صلح کرنا چاہتے ہو تو تم بھی ان کی طرف صلح کا ہاتھ بڑھاؤ، بلکہ اس کے بعد والی آیت میں یہ بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ اگر فریق مخالف کی طرف سے اندیشے اور خدشات ہو تب بھی صلح کو اپنائے رہو اور اللہ پر بھروسہ رکھو۔ جو نان مسلم جماعتیں مسلمانوں پر حملہ کرنے سے دوری اپنائے رہیں اور صلح و امن کے رویے پر بنے رہیں تو ان سے جہاد کرنا جائز نہیں ہے۔ ایسی جماعتوں سے جہاد کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 90 میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا۔ کہ اگر وہ تم سے کنارہ کش ہو چنانچہ تم سے جنگ نہ کرے اور صلح کا ہاتھ بڑھائے تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ان پر زیادتی کرنے کی کوئی گنجائش نہیں رکھی ہے۔ یہاں تک کہ اگر کسی نان مسلم ملک سے مسلمانوں کا معاہدہ ہو اور وہاں مسلمان شہریوں کے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی ہو تو اخلاقی اور سیاسی طور پر اس زیادتی کو روکنے کی کوشش کرنی چاہیے، مگر سورہ انفال آیت نمبر 72 میں قرآن کہتا ہے کہ مسلمان حکومت کو ایسے ملک کے اندرونی معاملات میں انٹرفیئر کرنے کی اجازت نہیں ہے جس سے وہ صلح کر چکا ہو۔ دوستو، پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے گئے تو وہاں کے تمام مذہبوں اور قبیلوں کے درمیان شانتی کو بنائے رکھنے کے لیے ایک معاہدہ فرمایا اور اس پر تمام فریقوں سے سگنیچر بھی لیا گیا۔ اس معاہدے کے اہم مقاصد میں سے شانتی کو بنائے رکھنے، مذہبی آزادی، ایک دوسرے کا احترام اور مدینے کا ایک ساتھ مدافعت تھا۔ اور صلح کے سلسلے میں صلح حدیبیہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک اہم حصہ ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں سے 10 سال کے لیے ناجنگ معاہدہ کیا اور مکہ والوں کی شرطوں پر کیا، اور جب تک مکہ والوں نے اس معاہدے کو نہیں توڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس معاہدے پر جمے رہے۔ اسلام نہ صرف مسلمانوں کو صلح کا حکم دیتا ہے بلکہ مسلمانوں پر ضروری ہے کہ ضرورت کے وقت دوسرے لوگوں کے درمیان بھی صلح کرائے۔ اللہ تعالیٰ سورہ نساء آیت نمبر 114 میں فرماتے ہیں، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس۔ کہ ادھکتر کانا پوسی میں بھلائی نہیں ہے سوائے اس کے کہ جس میں صدقے کا یا بھلائی کا یا لوگوں کے درمیان صلح کرانے کا حکم دیا جائے۔ اور سورہ بقرہ آیت نمبر 224 میں اس بات سے بھی منع کیا گیا ہے کہ کوئی آدمی صلح نہ کرانے کی قسم کھا لے۔ صلح بہرحال بھلائی کی چیز ہے اور کیوں نہ ہو کہ اسلام زمین پر قتل و خون ریزی کو ناپسند کرتا ہے، بلکہ اگر کسی قوم سے اچھے تعلقات نہ ہوں تب بھی قرآن ان کے ساتھ اچھا رویہ اپنانے کا حکم دیتا ہے۔ جس طرح قرآن مجید میں بار بار صلح و آشتی کا پیغام دیا گیا ہے، اسی طرح حدیث میں بھی صلح کرنے اور کرانے پر بہت زیادہ ابھارا گیا ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں کوئی ایسا صدقہ نہ بتاؤں جسے اللہ اور اس کے رسول پسند فرماتے ہیں؟ اور وہ یہ ہے کہ جب لوگوں میں بغض و فساد پھیل جائے تو ان کے درمیان صلح کراؤ۔ پھر جو معاہدہ ہو اس کو پورا کرنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ یہ بات کہ ایک طرف صلح کی میز پر بیٹھیں اور دوسری طرف اسی فریق کے خلاف سازشیں بھی جاری رکھیں کسی طرح درست نہیں ہے۔
سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. اور عہد کو پورا کرو، یقیناً عہد کے بارے میں پوچھ ہوگی۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو برت کر دکھایا کہ صلح حدیبیہ کے فوراً بعد ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے مدینہ بھاگ آئے اور معاہدہ کے دفعات کے مطابق انہیں واپس کیا جانا چاہیے تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس معاہدے سے الگ رکھا جائے، لیکن مکہ والے تیار نہیں ہوئے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ چاہتے ہوئے بھی انہیں واپس کیا اور فرمایا کہ جیسا کہ تمہیں معلوم ہے کہ ہمارے اور ان کے درمیان معاہدہ ہے اور ہمارے دھرم میں معاہدے کی خلاف ورزی کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ دوستو، جس دھرم کے ماننے والے کا نام ہی مومن اور مسلم ہو، یعنی صلح و سلامتی دینے والا ہو، تو اس دھرم میں کیسے صلح کرنے سے روکا جا سکتا ہے؟ بلکہ اسلام کا مقصد ہی یہ ہے کہ دنیا سے قتل و خون ریزی کو ختم کرے اور لوگوں کو شانتی کی زندگی دے۔ ان سب باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام دھرم ایک شانتی پسند اور پیسفل دھرم ہے، جن کا آتنکوادی اور کٹر پسندی سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ وہ لوگ جو کٹر پسند اور آتنکوادی ہے، جو زمین پر آتنک کو پھیلا رہے ہیں، ہمیشہ سے صلح کی چادر اوڑھ کر مسلمانوں کو بدنام کیا ہے اور سچ کو چھپانے کی کوشش کی ہے۔ مگر دوستو، سچائی کبھی چھپتی نہیں ہے۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نہ لچکتی ہے، یہ اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے۔ دوستو، اس طرح کی معلوماتی اور دلچسپ ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور لائک کریں۔ ملتے ہیں دوسری ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔